بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج جن دو چیزوں کا کمپیریزن میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں، یہ دونوں بالکل ساتھ ساتھ چلتی ہیں اور بہت ہی مشکل ہے ان دونوں کا فرق سمجھنا. لیکن آج انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ کوشش کریں گے کہ آپ کو فرق سمجھایا جائے. فرق کن دو چیزوں کے درمیان میں سمجھنے کی کوشش ہم نے کرنی ہے. ایک لفظ استعمال ہوتا ہے سیلف لو، خود پسندی، اور دوسری چیز ہے سیلفشنس، خود غرضی. خود پسندی اور خود غرضی کو اکثر لوگ مکس کر دیتے ہیں یا ایک ہی معنی میں اس کا مطلب لیتے ہیں، لیکن یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ خود پسندی اور خود غرضی میں فرق کیا ہے. تو سب سے پہلے میں آپ کے سامنے خود پسندی کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور پھر ہم ان دونوں کو ساتھ ساتھ لے کر چلیں گے. خود پسندی سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں، جب کوئی انسان آپ کے سامنے ویل ڈریس ہو کے آتا ہے، ویل ڈریس سے مراد ہے کہ وہ اچھے کپڑے پہن کے آتا ہے، اپنی ظاہری شکل و صورت کا، اپنی اپیرنس کا خیال رکھتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ خود سے محبت کرتا ہے. اب یہ جو خود سے محبت ہے، اصل میں یہ اپنا احترام ہے. انسان خود اپنا احترام کر رہا ہوتا ہے، جبکہ بعض اوقات آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں نہ تو انہوں نے کپڑے اچھے پہنے ہوئے ہوتے ہیں اور نہ ہی اپنی ظاہری شکل و صورت پر وہ اتنی زیادہ توجہ دے رہے ہوتے ہیں. تو یہ محبت کا ایک گہرا احساس ہوتا ہے جس کو سیلف لو کہتے ہیں، اور یہ ٹوٹلی آپ کے اندر سے آتا ہے. یہ کسی بیرونی چیز پر ڈیپینڈ نہیں کرتا کہ باہر سے کوئی چیز آپ کو فورس کر رہی ہے تو پھر آپ اپنا خیال رکھنے کی کوشش کریں. نہیں، یہ خیال آپ کو اپنے اندر سے آ رہا ہوتا ہے، یہ احساس آپ کے اندر میں ہوتا ہے کہ آپ نے اپنا کس طرح سے خیال رکھنا ہے، اور اس چیز سے قطع نظر کہ دوسرے آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. آپ اس چیز پر بھی زیادہ فوکس نہیں کرتے کہ کوئی آپ کے بارے میں کیا سوچ رہا ہے. یہ ایک خالص اور مستند احساس ہوتا ہے، ٹھوس. انسان کا دل کرتا ہے کہ وہ اچھا بن کے رہے، اس کے اندر سے چیزیں اس کے پاس آئیں. خود سے محبت آپ کے جذبات، ضروریات اور آپ کی خواہشات کا احترام ہے. یہ جسمانی اور جذباتی طور پر اپنے آپ کی دیکھ بھال کے بارے میں ہے. تو دیکھ بھال میں اگر کوئی شخص اپنی صحت کا خیال رکھ رہا ہے، اس کے لیے وہ ایکسرسائز کر رہا ہے یا ورزش کر رہا ہے، تو یہ بھی خود پسندی میں ہی آتا ہے. وہ ظاہری طور پر فٹ نظر آنا چاہتا ہے. اسی طرح سے اب ہم دیکھتے ہیں کہ خود غرضی کیا ہے. خود غرضی دوسروں کی ضروریات پر اپنی ضرورت کو ترجیح دینے کا نام ہے. آپ دوسروں کے بارے میں نہیں سوچ رہے، آپ صرف اپنی ذات کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں. کوئی بھی کام ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں کہ پہلے یہ چیز مجھے مل جائے، باقی کسی کو ملے نہ ملے. یہ جب آپ کے اندر احساس آتا ہے، اس احساس کو خود غرضی یا سیلفشنس کہتے ہیں. کہ جب آپ دوسروں کو یکسر نظر انداز کر دیں یا دوسروں کو صرف اپنے مطلب کے لیے استعمال کریں کہ آپ نے ان سے فائدہ کس طرح سے اٹھانا ہے، یہ خود غرضی کہلاتا ہے. جبکہ خود پسندی میں آپ اس چیز سے قطع نظر ہوتے ہیں کہ آپ کسی سے فائدہ اٹھانے والے ہیں یا آپ کی وجہ سے کسی کو نقصان پہنچ رہا ہے. آپ صرف اپنی ذات کے بارے میں پوزیسو ہوتے ہیں. خود غرضی میں آپ دوسروں کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور صرف اپنے فائدے اور مفاد کے لیے ہر کام کرتے ہیں، اور یہاں تک کہ آپ لوگوں کے جذبات سے بھی کھیلتے ہیں صرف اپنے مفاد کے لیے، اپنے فائدے کے لیے. تو اگر آپ ایسا کر رہے ہیں، آپ کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کسی کا نقصان ہو رہا ہے، کسی کے جذبات ہرٹ ہو رہے ہیں، کسی کو آپ کی وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے، آپ صرف اپنے فائدے پر فوکس کیے ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ خود غرضی ہیں، خود غرض ہیں. اور خود غرضی پر بننے والے جو تعلقات ہوتے ہیں وہ دیر پا نہیں ہوتے ہیں، وہ ٹوٹ جاتے ہیں، وہ ختم ہو جاتے ہیں، اور آپ عدم اطمینان کا شکار رہتے ہیں. اطمینان کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ اندر سے خوش ہوتے ہیں. دیکھیں، جب کوئی کام کرنے سے
آپ کو اندر سے کوئی خوشی ہی نہیں حاصل ہو رہی تو پھر اس کام کو کرنے کا آپ کو کوئی فائدہ حاصل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ میرے خیال میں تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ انسان کچھ بھی جب کرتا ہے تو وہ اپنے اطمینان کے لیے کرتا ہے، انسان کے اندر سے ایک آواز آتی ہے، تو جب آپ کو آپ کے اندر سے یہ بات پتہ چلے کہ اب آپ خوش ہیں، مطمئن ہیں، تو پھر تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کسی ایکٹ کی وجہ سے کسی ایکٹ کی وجہ سے آپ خوش نہیں ہو پا رہے، آپ اطمینان حاصل نہیں کر پا رہے، پھر وہ عمل یا ایکٹ آپ کو خود غرض بنانا ہے، اس کے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو جیسا کہ میں نے کہا، خود پسندی خود کا احترام کرنے کے بارے میں ہے، اور خود غرضی دوسروں کا فائدہ اٹھانے کے بارے میں ہے۔ خود پسندی اپنے آپ کو خوش رکھنے کے بارے میں ہے، اور جبکہ خود غرضی دوسروں کو ناخوش دیکھنے کے بارے میں ہے۔ مطلب آپ لوگوں کو انہیپی دیکھنا چاہتے ہیں، آپ یہ نہیں چاہتے کہ یار یہ میرا دوست خوش ہو رہا ہے تو آپ بھی اس بات پہ خوشی محسوس کریں، نہیں، آپ کہیں گے کہ یہ کیوں خوش ہے، آپ پھر کوئی ایسا کام کرنے کی کوشش کریں گے، آپ ایک جستجو آپ کے اندر پیدا ہوگی کہ یار میں کسی طرح سے اس کو پریشان کروں گی، اس کی خوشی مجھے پسند نہیں آتی، تو یہ جذبہ آپ کا آپ کو خود غرضی کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ جب آپ خود پسند ہوتے ہیں، جب آپ سیلف لو کرتے ہیں، تو آپ بیلنسڈ ہوتے ہیں، ہر چیز کے بارے میں ایک توازن کو لے کر چلتے ہیں، چیزوں کو بڑے اچھے انداز میں مینج کر رہے ہوتے ہیں، جہاں آپ اپنا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں وہاں آپ دوسروں کا خیال بھی رکھ رہے ہوتے ہیں۔ جبکہ خود غرضی میں توازن نہیں ہے، صرف انسان اپنے آپ کو فوقیت دیتا ہے۔ خود غرض انسان کے لیے وہ خود ہی اہم ہے، باقی کچھ بھی اس کے لیے معنی نہیں رکھتا۔ اسی طرح سے جب آپ خود پسندی رکھتے ہیں یا آپ سیلف لو سے کنسرن ہیں، تو آپ کے اندر خود کو قبول کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ اب یہ قبول کرنے کی صلاحیت کیا ہے؟ آپ اپنی پازیٹیو چیزوں کو تو قبول کرتے ہیں، مثبت چیزوں کو تو قبول ہر کوئی کر لیتا ہے۔ جب ایک بندے کی تعریف کی جاتی ہے کہ یار تو بڑا اچھا ہے، تیرے اندر یہ کوالٹی ہے، فلاں فلاں فلاں، وہ سب کہے گا ہاں بالکل میں بہت اچھا ہوں۔ لیکن جب یہ کہا جائے کہ تیرے اندر فلاں خامی ہے، وہ اس کو قبول نہیں کرتے۔ خود غرض انسان کبھی بھی اپنے منفی پہلو پر بات کرنا پسند نہیں کرتا، جبکہ جو خود پسند آدمی ہے وہ مثبت کے ساتھ ساتھ منفی باتوں کو بھی قبول کرتا ہے۔ آپ اس کو بولتے ہیں کہ تمہارے اندر یہ خامی ہے، وہ اس کو ایکسپٹ کرتا ہے اور اس خامی کو پھر وہ دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ خود غرض انسان کبھی بھی ایسا نہیں کرتا۔ جب آپ خود پسند ہوتے ہیں نا، تو پھر آپ اپنے آپ سے لطف اندوز ہونے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ اب اپنے آپ سے آپ کیسے لطف اندوز ہو رہے ہیں؟ اس کے لیے آپ کو کسی ہجوم کی ضرورت نہیں پڑتی۔ آپ یہ نہیں چاہتے کہ کسی ایسی جگہ پر جایا جائے جہاں پر بہت زیادہ لوگ ہوں، کسی میلے میں، کسی پارک میں، تو تب مجھے اندر سے خوشی حاصل ہوگی۔ جب آپ خود پسند ہوتے ہیں تو آپ تنہائی میں بھی خوشی محسوس کرتے ہیں، کیونکہ تنہائی میں آپ اپنے ساتھ وقت بتا رہے ہوتے ہیں، خود کو ٹائم دے رہے ہوتے ہیں، تو آپ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں۔ جب آپ تنہا ہوتے ہیں تو تب آپ کو اپنی ذات کے متعلق سوچنے کا ٹائم مل رہا ہوتا ہے۔ آپ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، فرض کریں کہ آپ نے ایک دن گزارا، آپ نے اس دن میں کیا اچھا کیا، کیا صحیح کیا، کیا غلط کیا، آپ اس کے بارے میں سوچتے ہیں، اور جب زیادہ پازیٹیو چیزیں آپ کے سامنے آتی ہیں تو پھر آپ کو اندر سے ایک خوشی محسوس ہوتی ہے۔ جبکہ جو خود غرض انسان ہوتا ہے نا، وہ تو ضرورت کے تحت ایک تعلق کو رکھتا ہے، وہ اگر کسی کے ساتھ انجوائے کر رہا ہے تو وہ اپنی ضرورت کی حد تک کر رہا ہے، اگر اس کی ضرورت پوری ہوگی تو وہ چھوڑ دے گا اس کو۔ خود پسندی ذہنی سکون اور خوشی کا باعث بنتی ہے، جبکہ خود غرضی آپ کو تناؤ کا شکار رکھتی ہے۔ آپ ہر وقت عجیب سی ٹینشن میں رہتے ہیں، عجیب سی کیفیت میں رہتے ہیں، بظاہر دکھنے میں سب کچھ ٹھیک لگ رہا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی آپ تناؤ کا شکار رہتے ہیں۔ آپ کے چہرے پر ایسے تاثرات آ رہے ہوتے ہیں جس سے لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ خوش نہیں ہیں، جبکہ خود پسندی اگر آپ میں ہے تو آپ مطمئن اور اطمینان کے ساتھ رہیں گے۔
خود کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو خود پسندی آپ کی حوصلہ افزائی کرتی ہے، جبکہ خود غرضی میں یہ کوالٹی نہیں ہے۔ خود غرضی کبھی بھی آپ کی حوصلہ افزائی نہیں کرے گی۔ اگر آپ خود کو امپروو کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو خود غرضی آپ کو روکے گی۔ ٹھیک ہے، کیسے روکے گی؟ فرض کریں آپ یہ تہیہ کر لیتے ہیں کہ یار میں نے صبح اٹھ کے نا ڈیلی ورزش کرنی ہے۔ اب یہ ورزش آپ اپنی ذات کے لیے کر رہے ہیں نا، ایکسرسائز، تاکہ آپ کی صحت اچھی رہ سکے۔ تو اگر آپ خود پسند ہیں تو آپ ضرور کریں گے، لیکن خود غرضی کہے گی رک جاؤ، بیٹھ جاؤ، کیا کرنا، جاگے آرام کر لو، سو جاؤ، جو وقت ایکسرسائز میں لگانا ہے وہ یہاں پہ لگاؤ، فائدہ ہوگا۔ لیکن خود غرضی آپ کو ڈسکریج کرتی ہے، وہ کبھی بھی آپ کو حوصلہ نہیں دیتی۔ کوئی بھی مثبت کام کرنے سے پہلے آپ کو وہ اندر سے سلانے کی کوشش کرے گی، کام نہ کرو نہ کرو، اور اگر آپ خود غرض ہیں تو پھر آپ کی خود غرضی آپ پر غالب آ جاتی ہے۔ جب آپ خود پسند ہوتے ہیں تو آپ مہربان ہوتے ہیں، ہمدرد ہوتے ہیں، لوگوں پر مہربانیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کی وجہ سے کسی کو کوئی خوشی مل سکتی ہے، آپ کسی کے کام آ سکتے ہیں، تو آپ ضرور وہ کام کرتے ہیں، جبکہ خود غرضی میں یہ کوالٹی موجود نہیں ہے۔ خود غرض انسان کبھی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ فرض کریں آپ جا رہے ہیں اور ایک شخص کھڑا ہے، اس نے بھی اسی راستے پر جانا ہے جس طرف آپ نے جانا ہے، تو اگر آپ خود پسند ہیں تو آپ اس کو اس کی ہیلپ کریں گے، اس کو ڈراپ کر دیں گے، اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ لیکن جو خود غرض انسان ہے وہ اس کی طرف دیکھے گا ہی نہیں، بلکہ وہ یہ سوچے گا کہ ٹھیک ہے یہ پیدل ہی آئے تو اچھا ہے، خود وہ نکل جائے گا وہاں سے۔ تو خود غرضی آپ کے اندر سے ہمدردی اور مہربانی کا جو جذبہ ہوتا ہے اس کو بھی ڈیڈ کر دیتی ہے، مار دیتی ہے۔ خود غرضی کسی کے ساتھ بھی آپ کے گہرے تعلقات نہیں بنا سکتی، کیونکہ خود غرض انسان جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ اپنے فائدے کی حد تک ایک شخص کے ساتھ جڑا رہتا ہے۔ جب وہ اپنا فائدہ حاصل کر لیتا ہے تو وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ خود پسند انسان یا سیلف لوننگ پرسن جو ہوتا ہے وہ کبھی بھی ایسا نہیں کرتا۔ وہ پھر فائدے اور نقصان دونوں صورتوں میں جس کے ساتھ دیتا ہے وہ اس کے ساتھ کھڑا رہتا ہے۔ اپنا مطلب نکل جانے پہ وہ اس کو راستے میں چھوڑ کر نہیں جاتا، بلکہ اپنے تعلق کو اور مضبوط اور گہرا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ جو خود پسندی اور خود غرضی ہے یہ دو الگ الگ جذبات ہیں۔ آپ کو کوئی چیلنج کا سامنا کرنا پڑ گیا تو خود پسندی آپ کو حوصلہ دیتی ہے، آپ کو بہادر بناتی ہے، اس چیلنج کا مقابلہ کرنا سکھاتی ہے۔ جبکہ خود غرض انسان جو ہوتے ہیں نا، جب ان پر کوئی مشکل پڑ جاتی ہے وہ ڈرپوک ہو جاتے ہیں، وہ ڈر جاتے ہیں، ان کے اندر اتنی ہمت، اتنا کریج اور اتنا حوصلہ نہیں رہتا کہ وہ اس چیلنج کا سامنا کر سکیں۔ یہ دونوں بہت قریب کی چیزیں ہیں، اور اکثر لوگ ان دونوں کو خود غرضی اور خود پسندی کو مکس کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ دونوں مختلف چیزیں ہیں۔ تو میں نے آپ کے سامنے ایک کمپیریزن رکھا کہ خود پسندی سے آپ کس طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں، وہ کس طرح سے آپ کی شخصیت کو نکھارتی ہے، کس طرح سے آپ کو وہ دلیر بناتی ہے، کس طرح سے آپ کو مضبوط تعلق بنانا سکھاتی ہے، جبکہ خود غرضی آپ کو پستی کی طرف لے کر جاتی ہے۔ آپ کبھی بھی ایک مضبوط اور اچھا تعلق قائم نہیں کر سکتے۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ باتیں آپ کو پسند آئی ہوں گی، اور انشاءاللہ آپ ان سے فائدہ اٹھانے کی بھی کوشش کریں گے نا؟ انشاءاللہ ضرور۔